بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6588۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کو روضہ مبارک کہا جاتا ہے، جس کی بہت فضیلت ہے۔ اس جگہ میں عبادت، نماز اور دعا کرنا باعث سے اجر و برکت ہے۔ حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر حوض کوثر کے قریب ہوگا، جہاں آپ اپنی امت کا استقبال فرمائیں گے۔ اس حدیث سے مسجد نبوی، روضہ مبارک اور حوض کوثر کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کچھ ساتھی حوض پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا، لیکن پھر وہ میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ میں اس پر کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6582۔ یہ حدیث دین میں بدعت اور سنت سے انحراف کی سخت مذمت کرتی ہے۔ نجات صرف اسی شخص کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر ثابت قدم رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری نسبت کافی نہیں، بلکہ صحیح عقیدہ، اخلاص اور سنت کی پیروی ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6579۔ حوض کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی عظیم نعمت ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان اس سے سیراب ہوں گے۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور آخرت کی نعمتوں پر ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ سنت پر ثابت قدم رہے تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پینے والوں میں شامل ہو سکے۔